السلام علیکم۔ ہم نے پہلے حصے میں پڑھا تھا کہ قائد اعظم اور سول ملٹری بیوروکریٹس کے دوران تعلقات کیسے تھے۔ باب نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستانی فوج کو کیسے تقسیم کیا گیا، یعنی ہندوستان کی فوج کو کس طرح تقسیم کیا گیا، فوج کے اثاثوں کو کیسے تقسیم کیا گیا اور فوجی افسروں سے قائد اعظم کی ملاقات کیسے ہوئی۔ باب نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے کہ سیاسی عسکری کشمکش کے پہلے 10 سال کیسے گزرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لارڈ میکالے نے 1935 میں لکھا کہ ہمیں ہندوستان میں ایک ایسا طبقہ پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جو برطانیہ اور اس کی رعایا کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن سکے۔ یہ طبقہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگا، مگر اس کا ذوق، اس کے درشن، سوچ اور اقتدار سب برطانوی ہوں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کا سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ ایک آزاد ملک میں غلام دور کے آکائی اثرات اور بیوروکریٹک کلچر جڑ نہ پکڑ لے۔ چنانچہ انہوں نے اولین فرصت میں سول اور ملٹری افسروں سے خطاب کر کے اپنے ان خدشات کا برملا اظہار کیا اور انہیں پرانی سوچ ترک کر دینے کا مشورہ دیا۔ قائد اعظم کا خدشہ یہ تھا کہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری نہ بنا دیا جائے۔ وہ خود بھارت میں مسلم اقلیت کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے بے باک ترجمان رہے تھے اور پاکستان میں مقیم اقلیتوں کو بلا لحاظ مذہب مساوی حقوق دینا چاہتے تھے۔ ان کا تیسرا خدشہ یہ تھا کہ پاکستان تھیوکریسی پر مبنی ریاست نہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کا صدر منتخب ہونے کے بعد اسمبلی سے اپنے یادگار خطاب میں پاکستان کی ریاست کی تشکیل کے بارے میں اپنا نظریہ کھل کر بیان کیا تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ قائد اعظم نے اپنے خطاب میں عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور غربت کے خاتمے پر زور دیا اور اعلان کیا کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو مساوی مواقع، حقوق اور مراعات حاصل ہوں گی۔ رنگ، نسل، مذہب اور عقیدہ کی بنا پر کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے اپنے پالیسی خطاب میں کہا، آپ اب آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے میں آزاد ہیں، آپ اس ریاست میں اپنی مساجد یا کسی عبادت گاہ پر جانے میں آزاد ہیں۔ آپ کا کسی مذہب سے، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، آپ کا کاروبار ہو، ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، نہ ہندو ہندو رہے گا، نہ مسلمان مسلمان۔ مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے۔ پاکستان کے بعض مورخ اور دانشور قائد اعظم کے اس خطاب کو پالیسی بیان کے طور پر تسلیم نہیں کرتے اور اس کے بارے میں مختلف تاویلیں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قائد اعظم نے 1946 میں دہلی میں رائٹر کے نامہ نگار ڈان کیمبل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ نئی ریاست جدید جمہوری ریاست ہوگی جس میں اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوگا اور نئی قوم کے اراکین کو شہریت کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے اور مذہب، ذات پات اور عقیدے کی بنا پر ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ قائد اعظم نے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی منظوری دی، لیاقت علی خان کو وزیر اعظم، ایک احمدی سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ، ایک سابق سول سرونٹ غلام محمد کو وزیر خزانہ، ایک اچھوت ہندو جگیندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون بنایا۔ یہ نامزدگیاں قائد اعظم کے سیاسی اور جمہوری فلسفہ اور 11 اگست 1947 کے خطاب کی ترجمان تھیں۔ قائد اعظم پاکستان کو ایک جدید، لبرل اور جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے۔ ISI قیام پاکستان کے بعد 1948 میں قائم کی گئی، جبکہ IB اور اسپیشل برانچ انگریز دور سے کام کر رہی تھی۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد سرحد کے دونوں جانب انسانی تاریخ کی منفرد اور بے مثال ہجرت دیکھنے میں آئی۔ ہجرت کرنے والے انسانوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ تعداد کا درست اندازہ ممکن نہیں ہے۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق ہندو، سکھ اور مسلم فسادات میں 2 لاکھ انسان ہلاک ہوئے۔ آزادی کے رہنماؤں نے کبھی ایسے المیہ کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایک نئی ریاست پاکستان کے لیے مہاجرین کی منتقلی اور آباد کاری ایک سنگین مسئلہ تھا۔ ہجرت کے دوران ہجرت مدینہ کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ بااثر افراد اور سرکاری ملازمین نے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا۔ فوج چونکہ واحد منظم ادارہ تھی، لہٰذا مہاجرین کی منتقلی، آباد کاری اور سیکورٹی کے لیے فوج نے قابل رشک کردار ادا کیا، اور قدرتی طور پر فوج کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ہنگامی حالات میں فرائض انجام دینے کا واحد ادارہ ہے۔ تحریک پاکستان کا جذبہ مختصر عرصے کے لیے کار فرما رہا۔ متروکہ املاک نے ابتدا ہی میں پاکستان کے اداروں کو کرپٹ کر دیا، جو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہ ہونے پائے تھے۔ کانگریس نے آزادی کے بعد اداروں کی تشکیل کے لیے ہوم ورک کر رکھا تھا اور مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے پالیسی پیپرز بھی تیار کر رکھے تھے، لہٰذا بھارتی رہنماؤں کو اداروں کی تشکیل اور قومی پالیسیوں کے نفاذ کے راستے میں دشواریاں پیش نہ آئیں۔ مسلم لیگ کے لیڈر تحریک پاکستان میں مصروف رہے۔ ان کو شاید ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا یقین نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کسی نہ کسی انداز میں متحدہ بھارت کا ایک حصہ ہوگا۔ عائشہ جلال کے مطابق قائد اعظم ایک ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے۔ ڈاکٹر صفدر محمود عائشہ جلال کے اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے 25 اکتوبر 1947 کو رائٹر کے نمائندے کو ایک انٹرویو دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ آزادی کے بعد درپیش آنے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ مسلم لیگ نے اپنا مقصد آزاد مملکت پاکستان کا قیام حاصل کر لیا۔ مسلم لیگ کے باقی اغراض و مقاصد عمومی نوعیت کے تھے، یعنی ہندی مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور دوسرے حقوق و مفادات کا تحفظ و فروغ، اور ہندی مسلمانوں کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات کا قیام و فروغ۔ قیام پاکستان کے بعد بہت جلد مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی اور کونسل کا اجلاس بلانے کا خواہاں تھا۔ کیونکہ صورتحال میں جو تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ان کی روشنی میں مسلم لیگ کی تنظیم کی نئے سرے سے تشکیل ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیے بڑے سنگین صورتحال پیدا کر دی گئی، مہاجرین اور فسادات، اور ہم اس سے نمٹنے میں اس حد تک مصروف ہو گئے کہ ہمیں اس مسئلہ اور کئی دوسرے درپیش مسائل پر توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ مسائل ابھی تک ہماری فوری اور بھرپور توجہ کے متقاضی ہیں۔ بھارت کو ایک بنی بنائی ریاست مل گئی، انگریزوں کے قائم کیے ہوئے ادارے مل گئے، پاکستان کو ایک نئی ریاست تشکیل دینا پڑی، نئی حکومت، نئی وزارت، نیا سفارتی عملہ، نئی پولیس اور نئی کرنسی بنانی پڑی۔ پاکستان نے چند ماہ بھارتی کرنسی پر پاکستان کی سٹیمپ لگا کر کام چلایا، نیا سینٹرل بینک اور نیا عدالتی نظام تشکیل دینا پڑا۔ قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی واحد سرکاری زبان قرار دے کر بنگالیوں کو ناراض کر لیا۔ اردو اور بنگالی 2 سرکاری زبانیں ملک کے مفاد میں ہوتی۔ انگریز کے دور میں سول ملٹری بیوروکریٹس بڑے بااختیار تھے اور براہ راست گورنر جنرل سے رابطہ کر لیتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بیوروکریٹ محمد علی نے حکومت پاکستان کا سیکرٹری جنرل کا منصب نامزد کرنے کے لیے قائد اعظم کو راضی کر لیا اور خود گورنمنٹ آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل بن گئے اور کیبنٹ پلاننگ کمیٹی تشکیل دی۔ تمام وزارتوں کے سیکرٹری اس کمیٹی کے رکن تھے۔ وہ کیبنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے، حکومت کی پالیسیاں تشکیل دیتے، جنہیں مرکزی کابینہ میں رسمی منظوری کے لیے پیش کیا جاتا۔ محمد علی سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں متوازی وزیر اعظم کی طرح ایکٹ کرنے لگے۔ ابتدائی سالوں میں سول بیوروکریسی نے ریاست پر بالادستی حاصل کر لی۔ جب ایک اور بیوروکریٹ غلام محمد گورنر جنرل بنے تو انہوں نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ ختم کر دیا۔ اس طرح اختیارات ایک بیوروکریٹ سے دوسرے بیوروکریٹ کو منتقل ہو گئے اور سیاستدان ثانوی حیثیت اختیار کر گئے۔ پاکستان ابھی مہاجرین کی منتقلی اور فسادات سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹ رہا تھا کہ 25 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر کے ڈوگرا حکمران نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر کے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم نے قائم مقام کمانڈر ان چیف
سر ڈگلس گریسی کو احکامات جاری کیے کہ وہ کشمیر میں افواج بھیج کر امن و امان قائم کرے۔ میجر جنرل شہید حامد کے مطابق 27 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے گریسی کو حکم دیا کہ افواج پاکستان کو جموں اور کشمیر بھیجا جائے اور سری نگر اور درہ بانیال پر قبضہ کر لیا جائے۔ گریسی نے جواب دیا کہ وہ احکامات کی تعمیل نہیں کر سکتا اور اسے یہ معاملہ آکن لیک کی رپورٹ کرنا لازمی ہے۔ احکامات کی تعمیل کا لازمی نتیجہ سٹینڈ ڈاؤن آرڈر نمبر 2 کا اطلاق ہوگا، جس کا تعلق پاکستان آرمی سے برطانوی افسروں کی علیحدگی سے ہے۔ گریسی کے پرائیویٹ سیکرٹری ولسن کے مطابق ماؤنٹ بیٹن نے گریسی کو فون کیا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے فوج کو کشمیر کی جانب روانہ کیا تو وہ یقین کر لے کہ اسے نائٹ ہوڈ کا خطاب نہیں ملے گا۔ گریسی نے مشروط اطاعت کی۔ میجر جنرل شہید حامد چونکہ بھارت کے کمانڈر ان چیف کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، لہٰذا ان کے بیان کی بڑی اہمیت ہے۔ افواج پاکستان کی تاریخ رقم کرنے والے مصنفین نے ماؤنٹ بیٹن کی اس دھمکی کا ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر مبشر حسن کے مطابق فیلڈ مارشل آکن لیک نے 28 اکتوبر 1947 کو لاہور پہنچ کر قائد اعظم سے ملاقات کی اور انہیں اپنا حکم واپس لینے پر آمادہ کر لیا۔ میجر جنرل شیر خان کی ہدایت پر قدرت اللہ شہاب نے 1947-1948 کی کشمیر جنگ کے بارے میں تحقیقات کی تو یہ راز فاش ہوا کہ کشمیر کی جنگ کے دوران میجر یحییٰ خان اور لیفٹیننٹ کرنل اعظم خان محاذ سے بھاگ گئے تھے اور انہوں نے اپنی ریجمنٹ کے جوانوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ بھارت نے فوری طور پر اپنی افواج طیاروں کے ذریعے سری نگر میں اتار دی۔ دفاعی وسائل کی کمی کی وجہ سے پاکستان کی افواج پورے کشمیر پر قبضہ نہ کر سکی۔ قبائلی مجاہدین نے بھارتی افواج کا مقابلہ کر کے آزاد کشمیر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ کشمیر پاک بھارت جنگ کچھ عرصہ جاری رہی اور آخرکار اقوام متحدہ نے سیز فائر کرا دیا اور LOC وجود میں آ گئی۔ ابتدا ہی میں کشمیر پر پاک فوج کی ناکامی نے سیکیورٹی کو پاکستان کی اولین ترجیح بنا دیا۔ فوج کو مضبوط بنانے کا احساس پیدا ہوا۔ پاکستان کی آزادی میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، البتہ آزادی کو محفوظ بنانے کے لیے فوج کی ضرورت تھی۔ پاکستان کے پاس فوج کے لیے مناسب وسائل موجود نہیں تھے۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان نے امریکہ سے $2 بلین قرضے کی درخواست کی۔ امریکہ میں پاکستان کے نمائندے نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی صورتحال کا انحصار امریکہ اور برطانیہ پر ہے۔ ابتدا میں امریکہ نے پاکستان کے غیر یقینی مستقبل کی بنا پر قرضہ دینے سے گریز کیا۔ دفاع کی بنا پر مرکز نے ضرورت سے زیادہ اہمیت حاصل کر لی۔ ایسے ملکوں کے تعاون کی ضرورت محسوس ہوئی جو پاک فوج کو مستحکم بنانے کے لیے عسکری اور مالی امداد فراہم کر سکیں۔ پاکستان کی سیکورٹی کا مسئلہ اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ ابتدائی سالوں میں پاکستان کو اپنے بجٹ کا 70% دفاع پر خرچ کرنا پڑا۔ فوج رفتہ رفتہ مضبوط ہوتی گئی جبکہ جمہوری اور سیاسی ادارے مستحکم نہ ہو سکے۔ مسلم لیگ 1940 کے بعد ایک عوامی جماعت بنی تھی۔ مسلم لیگ میں زیادہ تر سیاستدان 1944 سے 1947 کے دوران شامل ہوئے جن کو سیاست اور حکومت چلانے کا تجربہ نہیں تھا۔ سیکورٹی کے مسائل کی وجہ سے وسائل اور اقتدار کی تقسیم صوبوں تک نہ ہو سکی اور مسلم لیگ ایک مقبول عام عوامی جماعت نہ بن سکی۔ نا تجربہ کار سیاستدان ایک آزاد ملک میں پیدا ہونے والے پیچیدہ بحران کو حل نہ کر سکے۔ جنرل ایوب مشرقی پاکستان میں GOC تھے۔ 1 جنوری 1948 کو انہیں جذباتی سیاست کا منظر دیکھنے کا موقع ملا۔ طلباء اپنے مفادات کے لیے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور اسمبلی کی بلڈنگ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ جنرل ایوب نے فوجی یونٹ کی مدد سے اسمبلی کو گھیرے میں لے لیا اور پرجوش طلباء کو اسمبلی کی عمارت میں داخل ہونے سے روکا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جنرل ایوب کو احساس ہوا کہ سیاستدان ہنگامی صورتحال میں فوج کی مدد کے بغیر اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتے۔ ایوب خان نے GOC کی حیثیت سے محمد علی بوگرا کو جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے یہ الفاظ کہہ دیے: "Are you looking for a bullet?" کیا آپ گولی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج کے افسر 1948 میں ہی سیاستدانوں پر حاوی ہو گئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نئی ریاست کی بنیادی مسائل برق رفتاری کے ساتھ حل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اپنی تیزی سے بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے یہ اندازہ تھا کہ ان کی زندگی زیادہ دیر ان سے وفا نہیں کرے گی، لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ وقت ضائع کیے بغیر
پاکستان کی بنیادیں مضبوط بنا دی جائیں تاکہ نو مولود ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ قائد اعظم لیاقت علی خان کی کارکردگی سے مطمئن نہ تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں ان کی لیاقت علی خان سے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ جب لیاقت علی خان زیارت میں قائد اعظم کی تیمارداری کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ جناح سے کہا، تم جانتی ہو کہ لیاقت علی خان کیوں آیا ہے؟ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور میں کتنی دیر زندہ رہوں گا۔ مسلم لیگ کے اخبار ڈان نے اداریے لکھے اور روٹی کے بجائے بندوق پر زور دیا۔ ایک بڑی اور مسلح افواج کا مطالبہ کیا تاکہ ارض مقدس کا دفاع کیا جا سکے۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان سے قبل خارجہ پالیسی کے بارے میں امریکی سفارتکار سے کہا، مسلمان ملک روس کی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہوں گے اور امداد کے لیے امریکہ کی جانب دیکھیں گے۔ قائد اعظم نے لائف میگزین کے رپورٹر کو بتایا کہ پاکستان کو امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں جتنی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اس قدر اہم ہے کہ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ شدید بیماری کے باوجود قائد اعظم آئین کی تیاری میں مصروف رہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ قوم کو ایک مقابل عمل آئین دے دیں اور نئی ریاست آئین کے مطابق چلتی رہے۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کو شدید بیماری کی بنا پر کراچی منتقل کیا گیا۔ وہ آرمی کی ایک ایمبولینس پر ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس جا رہے تھے کہ راستے میں ایمبولینس خراب ہو گئی اور کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ قائد اعظم 4:15 سپیر سڑک پر ہی ریلت فرما گئے۔ افسوس کہ پاکستان کے بانی اور گورنر جنرل کے لیے ٹرانسپورٹ کا مناسب انتظام نہ کیا گیا۔ اس المناک واقعے سے قائد اعظم کے قریبی رفقا اور سول ملٹری ملازمین کی بے حسی اور مجرمانہ غفلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے بعد رفقا ان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے اور ان کی موجودگی میں وہ آزادی کے ساتھ اقتدار کے مزے نہیں لوٹ سکتے تھے۔ قائد اعظم کی بے وقت وفات سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کا خمیازہ آج تک پاکستان کی عوام بھگت رہے ہیں۔ قائد اعظم کو اگر موقع ملتا تو وہ قوم کو ایک پائیدار آئین بنا دیتے اور پاکستان کے قبلے کی سمت درست کر دیتے۔ پاکستان سیاسی اور آئینی بحران کا شکار نہ ہوتا۔ قائد اعظم مسلم لیگ کے واحد کرشماتی لیڈر تھے۔ ان کے وفات کے بعد ملک کے اندر قیادت کا خلا پیدا ہو گیا، جس کا فائدہ سول اور ملٹری بیوروکریسی نے اٹھایا۔ بنگالیوں کا خیال تھا کہ ان کی آبادی زیادہ ہے، لہٰذا انہیں پاکستان میں مساوی حقوق دیے جائیں، مگر پاکستان کی حکومت پر مغربی پاکستان کے ملٹری اور سول بیوروکریٹس اور سیاستدان قابض ہو گئے۔ خواجہ نظام الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل نامزد ہوئے۔ وہ شریف النفس انسان تھے اور اقتدار کے مکر و فن میں ملوث نہ ہوئے۔ ان کے اختیارات لیاقت علی خان استعمال کرنے لگے۔ ان کی خواہش تھی کہ ریاست کا سربراہ کمزور ہو اور طاقت کا مرکز وہ خود بن جائے۔ آئین سے انحراف کی یہ افسوسناک روایت تھی۔ بعد میں آنے والے سول اور ملٹری حکمرانوں کو اس روایت سے تقویت ملی۔ بنگال کے مولوی تمیز الدین دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہو گئے۔ بھارت نے اپنا آئین 1949 میں تیار کر لیا، جبکہ پاکستان 1956-1956 تک اپنا آئین بنا سکا۔ آئین نہ ہونے کی بنا پر جمہوری ادارے نہ صحیح ہو سکے، نہ ٹھیک ہو سکے۔ میاں افتخار الدین نے 1949 میں زرعی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، جس میں زرعی اصلاحات کی سفارش کی گئی۔ اس رپورٹ میں قائد اعظم کی تقریر 1944 کو بنیاد بنایا گیا، جو انہوں نے آل انڈیا پلاننگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی، اور دولت کو اسلام کے نظام عدل کے مطابق دوبارہ تقسیم کرنے پر زور دیا تھا۔ پاکستان کی حکومت نے میاں افتخار الدین کی رپورٹ پر عمل نہ کیا اور جاگیرداری نظام مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ جاگیردار سول اور ملٹری بیوروکریٹس کے اتحادی بن گئے اور جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی۔ بھارت نے بروقت زرعی اصلاحات کر کے جاگیرداری کو ختم کر دیا اور وہاں پر جمہوریت اور جمہوری ادارے کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان نظریات کے دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا۔ قائد اعظم کے تصورات سے انحراف ہونے لگا۔ بھارت کو پاکستان کا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا گیا۔
جس کا مقصد عوام کو غیر معمولی ہیجان میں مبتلا رکھنا تھا۔ توازن کے ساتھ ریاست کو چلانے کے بجائے روٹی کی نسبت بندوق کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ امریکی اسلحے پر انحصار کر کے پاکستان کے مستقبل کو امریکہ سے وابستہ کر دیا گیا۔ چودھری محمد علی جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ افواج پاکستان کو منظم کیا جائے اور اسے اسلحے سے لیس کیا جائے۔ قومی وسائل جن کی معاشی تعمیر نو اور ترقی کے لیے فوری ضرورت تھی، دفاع کی جانب منتقل کیے گئے، جس پر نصف اور بعض اوقات قومی بجٹ سے بھی زیادہ صرف کرنا پڑا۔ عوام نے بڑی خوشی کے ساتھ ان اخراجات کو برداشت کیا۔ لیاقت علی خان نے کہا، ہم ایک دن بھوکے رہ سکتے ہیں، مگر ہم ایک منٹ کے لیے بھی غلام بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس رائے سے پوری قوم کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارت کی جارحیت کے مستقل خطرے کی بنا پر فوج کی تعداد 1,25,000 کے ابتدائی منصوبے میں مزید اضافہ کیا گیا۔ چونکہ بھارت نے پاکستان کے فوجی اثاثے روک لیے تھے، لہٰذا دفاعی ساز و سامان پر کافی سرمایہ خرچ کرنا پڑا۔ 8 اکتوبر 1948 کو لیاقت علی خان نے اپنے قوم سے خطاب میں کہا، پاکستان کا دفاع ہماری پہلی ترجیح ہے، جس نے حکومت کے تمام دوسرے امور پر برتری حاصل کر لی ہے۔ ہم ملک کے دفاع پر کسی قسم کے اخراجات سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام نے ابتدا ہی سے افواج پاکستان پر خوش دلی کے ساتھ اخراجات کیے۔ کیا فوج نے بھی عوام کے استحقاق کا خیال رکھا؟ پاکستان میں صوبائی خود مختاری اور ریاست سے مذہب کے متعلق کا مسئلہ بڑی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ مذہبی رہنماؤں کا مطالبہ تھا کہ پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا جائے۔ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد 7 مارچ 1949 کو منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں تسلیم کیا گیا کہ ریاست اپنے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ اقلیتوں کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ لیاقت علی خان نے قرارداد پیش کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ اس قرارداد میں عوام کو اقتدار اعلیٰ کا سر چشمہ قرار دے کر پاکستان کو ایک تھیوکریٹک ملائیت ریاست بنانے کے خطرے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیاقت علی خان کی کابینہ میں ایک بنگالی گروپ تھا اور دوسرا پنجابی گروپ تھا۔ بنگالی گروپ کی قیادت خواجہ نظام الدین اور خواجہ شہاب الدین کرتے تھے۔ بنگالی مذہبی طور پر قدامت پسند تھے اور سیاسی طور پر بڑے پرجوش تھے۔ وہ امریکہ کی حمایتی خارجہ پالیسی کے خلاف تھے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، غلام محمد اور پنجابی گروپ کے دوسرے افراد امریکہ کے حامی تھے۔ مغربی پاکستان میں موقع پرست جاگیردار تھے اور مشرقی پاکستان کے سیاستدان نظریاتی تھے۔ لیاقت علی خان کا اپنا کوئی انتخابی حلقہ نہ تھا، وہ مہاجر تھے، لہٰذا انہوں نے صوبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی انتظامیہ کا مضبوط بنایا اور 1935 کے ایکٹ میں دیے گئے مرکزی اختیارات کو استعمال کیا۔ چونکہ صوبہ کمزور ہوئے، ان کے دور میں مہاجر پنجابی تضاد بھی زور شور سے ابھرا۔ ابتدائی سالوں میں میاں ممتاز، دولتانہ نواب افتخار حسین اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے اختلافات کی وجہ سے جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچا۔ لیاقت علی خان نے حسین شہید سہروردی اور مولانا عبد الحمید خان باشانی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے: کتے جن کو پاکستان کے دشمنوں نے کھلا چھوڑ دیا، ڈاگز لیٹ لوز بائی دی اینیمیز آف پاکستان۔ سیاستدانوں کے اس حد تک شدید اختلافات کی بنا پر ابتدائی سالوں میں جمہوری کلچر پروان نہ چڑھ سکا۔ اس ضمن میں ایوب کھڑو کی مثال کلاسک ہے۔ 1948 میں کھڑو کی وزارت سندھ کرپشن اور بے ضابطگیوں کے الزام میں برطرف کی گئی۔ 3 سال بعد کھڑو کو دوسری بار سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ چند ماہ بعد وفاقی حکومت نے انہیں پروڈا قوانین کے تحت برطرف کر دیا اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا۔ 1954 میں کھڑو تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نئی ریاست کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ایسی ریاستی مشینری اور نظام واضح کیا جائے جس سے پاکستان کے عوام کو کنٹرول کیا جا سکے۔
گویا عوام کو اقتدار میں شریک کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ زیر غور نہ تھا۔ نئی ریاست کو مختلف نوعیت کے 6 بحرانوں کا سامنا تھا: شناخت کا بحران، اخلاقی اور سیاسی جواز کا بحران، عوام تک پہنچنے کا بحران، عوام کی شرکت کا بحران، استحکام اور اتحاد کا بحران، اور وسائل کی تقسیم کا بحران۔ گویا پاکستان ابتدا ہی میں گناہ گو بحرانوں کا شکار تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ کو منظم کرنے کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم نے گورنر جنرل بننے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی صدارت چھوڑ دی اور سرکاری و سیاسی عہدے الگ الگ کر دیے۔ مسلم لیگ کو پاپولر قیادت کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم کے بعد مسلم لیگ کمزور ہوتی چلی گئی۔ مسلم لیگ کے لیڈر اقتدار کی سیاست میں مشغول ہو گئے۔ جون 1951 میں امریکہ اور کوریا کی جنگ ہوئی، جس میں پاکستان نے امریکہ سے تعاون کیا اور کوریا میں اقوام متحدہ کے ملٹری ایکشن کو سپورٹ کیا، اور کوریا میں پاک فوج کا ایک بریگیڈ بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی، جبکہ بھارت نے انکار کر دیا۔ امریکہ نے پاک فوج کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کا وعدہ کیا۔ پاکستان نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے خطرے کے پیش نظر پاکستان کو دفاع اور سلامتی کی گارنٹی دے۔ امریکہ کے انکار پر پاکستان نے کوریا میں فوج بھیجنے کا فیصلہ تبدیل کر دیا، البتہ اقوام متحدہ کی کارروائیوں کی سیاسی حمایت کی۔ کوریا کی جنگ کے دوران بھارت نے پنجاب پاکستان سرحد اپنی فوجیں تعینات کر دی۔ پاکستان کے پاس دفاع کی فوجی صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا حکمران خوف زدہ ہو کر امریکہ کی جانب دیکھنے لگے۔ امریکہ نے پاکستان سے تعاون کیا اور امریکہ کا پاکستان میں اثر و رسوخ بڑھا۔ پاکستان کی برآمدات میں قابل ذکر اضافہ ہوا۔ امریکہ کو مشرق وسطیٰ کی سیکورٹی اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے پاکستان سے روابط بڑھا دیے۔ مئی 1950 میں لیاقت علی خان نے روس کی دعوت کو مسترد کر کے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ کو پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی سرحدوں کی دفاع کی ضمانت دے تو پاکستان کے لیے بڑی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیاقت علی خان ایک دیانتدار سیاستدان تھے۔ انہوں نے کرپشن اور اقربا پروری پر قابو پانے کے لیے 1949 کے آغاز میں پروڈا کا قانون منظور کروایا، جس کے مطابق وزیروں اور اراکین اسمبلی کو کرپشن کے الزام میں 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا تھا۔ گورنر جنرل اور صوبائی گورنروں کے علاوہ ایک عام شہری بھی 5,000 روپے سیکورٹی جمع کرا کے وزیر اور رکن اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتا تھا۔ پروڈا کا اطلاق سول سرونٹ پر نہیں ہوتا تھا۔ سول سرونٹ ابتدائی سالوں میں ہی سیاستدانوں پر بالادستی حاصل کر چکے تھے۔ ممتاز دولتانہ نے لیاقت علی خان کے خلاف ایک گروپ بنایا جسے فوج کی حمایت حاصل تھی۔ جنوری 1951 میں پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کی مدت ملازمت ختم ہو گئی۔ انہوں نے کشمیر میں فوج بھیجنے کے سلسلے میں قائد اعظم کے احکامات پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے جنرل گریسی کو ملازمت میں توسیع نہ دی گئی۔ مسلم لیگ کے رہنما چاہتے تھے کہ کسی پاکستانی فوجی افسر کو کمانڈر ان چیف ہونا چاہیے۔ جنرل ایوب کا سروس ریکارڈ مجموعی طور پر اچھا تھا۔ وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے اور ان سے یہی توقع تھی کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ انہیں 1951 میں پاکستانی فوج کا پہلا پاکستانی کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ جنرل ایوب کی بطور کمانڈر ان چیف نامزدگی کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ان سے 2 سینئر جنرل ایک فضائی حادثہ کا شکار ہو گئے تھے۔ جنرل ایوب خان کو کمانڈر ان چیف کا منصب سنبھالتے ہی فوج کے اندر بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1951 کے وسط میں میجر جنرل اکبر خان، چیف آف جنرل سٹاف بریگیڈیئر ایم اے لطیف، کمانڈر کوئٹہ فیض احمد فیض، ایڈیٹر پاکستان ٹائمز اور بیگم اکبر خان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ان پر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام لگایا گیا۔ اس واقعے کو راولپنڈی سازش کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق جنرل اکبر اور ان کے رفقا سوشلسٹ انقلاب کے حامی تھے۔ اگر یہ انقلاب کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ جگیرداری نظام، ملازم اور فوجی آمریت کے احکامات ختم ہو جاتے۔ جنرل اکبر خان کو کشمیر پالیسی پر بھی حکومت سے شدید اختلاف تھا۔ اس سازش کو بے نقاب کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنے آپ کو حکومت کا محافظ سمجھنا شروع کر دیا اور حکومتی امور میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرنے لگے۔
لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ لیاقت پارک راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا قتل پر اصرار تھا۔ جس شخص نے ان کو گولی ماری، اس کا نام سید اکبر تھا، اسے بھی موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم دن دہاڑے قتل ہو گیا اور اس کے قاتل بے نقاب نہ ہوئے۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سیاسی قتل ہماری تاریخ کے روایت بن گئے۔ اگر پہلے سیاسی قتل کے مجرموں کو سزا مل جاتی تو آئندہ کسی کو قتل کرانے کی جرات نہ ہوتی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ جس سیاسی قتل کا سراغ نہ مل سکے اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ بیگم رانا لیاقت نے بتایا کہ لیاقت علی خان راولپنڈی میں اپنی زندگی کی تاریخی تقریر کرنے والے تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد سیاست میں جو خلا پیدا ہوا اسے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے پر کیا۔ مورخ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کی ذمہ داری ان افراد پر ڈالتے ہیں جنہیں اس قتل کے بعد سب سے زیادہ سیاسی فائدہ ہوا۔ شیرباز مزاری کے مطابق لیاقت علی خان کے قتل کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ ان کے قتل کی سازش پنجاب کے سینئر بیوروکریٹس نے غلام محمد کے شیرباز سے تیار کی تھی، جو لیاقت کابینہ میں وزیر خزانہ تھے۔ جنرل ایوب نے لیاقت علی خان کے قتل کے بارے میں کابینہ کے وزیروں کی سرد موری اور سنگ دلی کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ میں نے کراچی میں کابینہ کے کئی ارکان سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم خواجہ نظام الدین اور دوسرے افراد سے ملا ہوں، ان میں سے کسی نے لیاقت علی خان کا ذکر تک نہ کیا اور نہ ہی میں نے ان سے ہمدردی اور افسوس کا کوئی لفظ سنا۔ گورنر جنرل غلام محمد کو بھی احساس نہیں تھا کہ ملک ایک ممتاز اور اہل وزیر اعظم سے محروم ہو گیا ہے۔ میں حیران تھا کہ لوگ اس قدر سنگ دل، بے حس اور خود غرض بھی ہو سکتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر ایک کو ترقی مل گئی ہے۔ یہ میرے لیے نفرت انگیز اور بغاوت پر آمادہ کرنے والا رویہ تھا۔ مجھے واضح طور پر یہ تاثر ملا کہ وہ سب سکون محسوس کر رہے تھے کہ وہ واحد شخصیت جو ان کو کنٹرول کر سکتی تھی منظر سے ہٹ گئے۔ جنرل ایوب کی اس تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 1951 میں ہی سیاستدانوں سے بڑے برگزشتہ ہو چکے تھے۔ لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان کو بڑی مہنگی پڑی۔ مسلم لیگ میں اور کوئی لیڈر نہ تھا جو اس خلا کو پر کرتا۔ خواجہ نظام الدین نے گورنر جنرل کا منصب چھوڑ کر وزیر اعظم کا منصب سنبھال لیا۔ بیوروکریٹ وزیر خزانہ غلام محمد، جو مسلم لیگ کے رکن بھی نہ تھے، گورنر جنرل بن گئے۔ غلام محمد نے مارشل لاء کے لیے راستہ ہموار کیا۔ عائشہ جلال لکھتی ہیں کہ پہلے فوجی اقتدار سے 7 سال قبل سیاسی طاقت پٹڑی سے اتر گئی۔ اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد غیر منتخب بیوروکریٹ جانشینوں نے سیاسی منصب سنبھال لیے۔ پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل غلام محمد سخت گیر بیوروکریٹ تھے جسے جمہوری روایات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ مسلم لیگ کا ملکی امور پر کنٹرول کمزور ہو گیا۔ فوج اور بیوروکریسی منظم ادارے نہ تھے، لہٰذا ان کے اثر و رسوخ بڑا۔ فوج کا ادارہ کسی کو جواب دہ نہ تھا۔ غلام محمد، سکندر مرزا اور ایوب خان ریاستی طاقت کے مالک بن گئے۔ لیاقت علی خان کے دور میں ہی جمہوریت تباہ ہو گئی۔ پنجاب پر 27 ماہ تک گورنر راج نافذ رہا۔ غلام محمد بیمار تھا اور وہ ذہین تھا مگر آمرانہ مزاج رکھتا تھا۔ خواجہ نظام الدین کا تعلق بنگال سے تھا اور غلام محمد پنجابی تھا۔ سیاست کے ستم ظریف یہ ہے کہ جب خواجہ نظام الدین گورنر جنرل تھے ان کے اختیارات وزیر اعظم لیاقت علی خان استعمال کرتے رہے، اور جب خواجہ نظام الدین وزیر اعظم بن گیا تو ان کے اختیارات گورنر جنرل غلام محمد استعمال کرتے رہے۔ اس غیر عینی رویے سے بنگالیوں کے دلوں میں مایوسی، نفرت اور محرومی کے جذبات پیدا ہوئے۔ غلام محمد کی بطور گورنر جنرل نامزدگی قائد اعظم کی پالیسی سے انحراف تھا۔ انہوں نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کو سیاست سے الگ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ غلام محمد نے جنرل ایوب کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کی مدت ملازمت میں 4 سال کی توسیع کر دی۔ ایوب خان جنوری 1955 میں ریٹائر ہونے والے تھے۔ مورخین حیران ہیں کہ قیام پاکستان کے صرف 4 سال بعد ہی مسلم لیگ نے بیوروکریسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے
اور ایک بیوروکریٹ وزیر خزانہ کو پاکستان کا گورنر جنرل تسلیم کر لیا۔ پاکستان میں رفتہ رفتہ امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ امریکی کنیکشن کی وجہ سے سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوتی گئی۔ بریگیڈیئر میاں غلام جیلانی جب ملٹری اتاشی نامزد ہو کر امریکہ رخصت ہونے لگے تو کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے انہیں بلایا اور ہدایت کی کہ تمہاری بنیادی ذمہ داری پینٹاگان کے ساتھ ملٹری ایڈ کے تعلقات استوار کرنا ہے۔ تم ان امریکیوں سے براہ راست ڈیل کرنا اور پاکستانی سفیر کو اعتماد میں نہ لینا۔ ہم اس قسم کے حساس معاملات میں سویلین پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے سویلین سیاستدانوں کے بارے میں جنرل ایوب خان کے خیالات ابتدا ہی سے ہی اچھے نہ تھے۔ وہ عسکری و دفاعی امور کے بارے میں انہیں ہرگز اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اپریل 1953 کے آخر میں احمدیوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ وزیر خزانہ سر ظفر اللہ خان کو وزارت سے نکالنے کا مطالبہ کیے جانے لگا۔ وہ احمدی تھے۔ دولت آرنا نے احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں حالات بڑے کشیدہ ہو گئے۔ سینکڑوں احمدی قتل ہو گئے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق احمدیوں کے خلاف تحریک خواجہ نظام الدین کو ہٹانے کے لیے چلائی گئی۔ 6 مارچ 1953 کو لاہور میں مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ جنرل اعظم خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے۔ انہوں نے حالات کو کنٹرول کیا۔ لاہور 2 ماہ تک مارشل لا کے تحت رہا۔ لاہور میں صفائی کا انتظام کیا گیا۔ اہم عمارتوں کو پینٹ کر کے خوبصورت بنایا گیا۔ ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کیا گیا۔ فوج کا کام امن و امان بحال کرنا تھا، مگر اس نے حدود سے تجاوز کیا۔ مصالحی نظم و نسق سے عوام میں یہ تاثر پھیلا کہ فوج امن و امان قائم کر سکتی ہے اور بہترین ایڈمنسٹریشن دے سکتی ہے۔ فوج کے اندر برتری اور مقبولیت کا احساس پیدا ہوا۔ چیف جسٹس منیر کی رپورٹ کے مطابق ریاستی ایجنسیوں نے مذہب اور مذہبی گروپوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس سے مذہبی وابستگی کا ایسا جذباتی ماحول پیدا ہوا جسے بعد میں کنٹرول نہ کیا جا سکا اور فوج کو ریاستی امور میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ دریں اثنا ملک میں گندم کا قحط پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ محلاتی سازشوں کا پہلے شکار تھی، لہذا خواجہ نظام الدین گردش حالات کا شکار ہو گئے۔ سیاستدان ہی ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ خوراک کی قلت پر غور کرنے کے لیے گورنر نظام الدین پر الزامات لگائے اور ان کی توہین کی۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق احمدیوں کے خلاف تحریک انجینئر تھی۔ امریکی اشرباد سے گندم کا قحط سازش کے تحت پیدا کیا گیا، جس کا مقصد خواجہ نظام الدین کو ہٹانا تھا۔ مسلم لیگ اقتدار کی مصلحتوں کا شکار رہی۔ پنجاب میں مسلم لیگ کے کارکن خضر و وزارت توڑ دو کے نعرے لگاتے رہے۔ جب خضریات ٹوانا نے مسلم لیگ کی مشروط اطاعت کر لی تو پنجاب میں تازہ خبر آئی، اے خضر ساڈا بھائی ہے کے نعرے لگنے لگے۔ 1953 میں خواجہ نظام الدین وزیر اعظم تھے۔ اس وقت تک سول سرونٹ سیاستدانوں پر پوری طرح حاوی ہو چکے تھے۔ سکندر مرزا کیبنٹ سیکرٹری تھے۔ انہوں نے کابینہ اور وزیر اعظم کو بائی پاس کیا، جس کی شہادت کرامت اللہ گوری نے پیش کی۔ اس میں لکھا تھا کہ طاقت کی یہ ناپاک صف بندی کس طرح ظالمانہ طور پر کام کر رہی تھی، اس کا حال مجھے ٹوکیو میں ہمارے سفیر قمر الاسلام نے بتایا، جو خود پرانے ICS ہیں اور پاکستانی بیوروکریسی کے بارے میں انسائکلوپیڈیا جیسا علم رکھتے ہیں۔ اس واقعے کے وہ چشم دید گواہ ہیں۔ 1953 میں خواجہ نظام الدین نے لاہور کو تباہ کرنے والے فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں لائحہ عمل کے طے کرنے کے لیے کابینہ کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس کے درمیان میں جب گرم بحث جاری تھی، سکندر مرزا کیبنٹ سیکرٹری وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ 10 منٹ کے بعد وہ اجلاس میں واپس آئے اور بڑے سکون سے میٹنگ کے شرکاء کو بتایا کہ وہ اس موضوع پر پریشان نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان سے بات کی ہے، جو اگلی صبح شہر میں مارشل لا لگانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس کے بعد بحث ختم ہو گئی۔ نہ ہی وزیر اعظم نہ ہی کسی دوسرے شخص نے سکندر مرزا کے من ماننے فیصلے اور گستاخانہ رویے کو چیلنج کیا۔ 16 اپریل 1953 کو گورنر جنرل غلام محمد نے ایوب خان کے اشرباد سے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کو برطرف کر دیا۔
حالانکہ انہیں اسمبلی کا اعتماد حاصل تھا اور وہ چند روز پہلے انہوں نے اسمبلی سے بجٹ پاس کروایا تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ چودھری محمد علی اور مشتاق احمد گورمانی نے غلام محمد کا ساتھ دیا۔ نظام الدین کابینہ کے 9 وزراء میں سے 6 بوگرا کی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ سردار عبدالرب نشتر نے اس سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور سیاسی عتاب کا نشانہ بنے۔ خواجہ نظام الدین نے ملکہ برطانیہ سے اپیل کی کہ غلام محمد نے اپنے عینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے، مگر برطانوی سفارت خانہ نے اس کا پیغام ملکہ کو ارسال نہ کیا۔ جب پیغام ارسال نہ ہوا تو کیا ہو سکتا تھا؟ ان کے گھر فون منقطع کر دیے گئے۔ محمد علی بوگرا جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، خواجہ نظام الدین کی جگہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے بارضو رغبت انہیں قبول کر لیا اور مسلم لیگ کی صدارت کا تاج بھی ان کے سر پر رکھ دیا۔ امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اشتراک کا یہ پہلا مظاہرہ تھا۔ بعض مورخین کے مطابق خواجہ نظام الدین جو دستور تیار کرا رہے تھے، اس میں گورنر جنرل کے اختیارات کم کر دیے گئے تھے۔ خواجہ صاحب دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو انہوں نے ملکہ برطانیہ سے غلام محمد کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی، مگر ملکہ نے انکار کر دیا۔ غلام محمد کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے خواجہ نظام الدین کی برطرفی کا فیصلہ ذاتی اور انتقامی وجوہات کی بنا پر کیا۔ نظام الدین جنرل ایوب کو توسیع دینے اور فوج کے سائز کو قومی وسائل سے زیادہ بڑھانے کے مخالف تھے۔ غلام محمد اقتدار کے وصف میں اس قدر مبتلا تھے کہ معذوری کے باوجود مستعفی ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ فالج اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، ان کے ہاتھوں میں ریشہ تھا، بولنے سے بھی معذور تھے۔ ہماری سیاسی تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ ایک معذور بیوروکریٹ پاکستان پر حکومت کرتا رہا اور اس نے اپنے دور میں ایسے غیر جمہوری فیصلے کیے جن کی وجہ سے ابتدا میں ہی جمہوری اداروں کو کاری ضربیں لگیں۔ مغربی پاکستان کو ون یونٹ قرار دینا اور مشرقی پاکستان کی آبادی کی اکثریت کو تسلیم نہ کرنا افسوسناک فیصلے تھے۔ بوگرا کے دور میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مستحکم ہوئے۔ بھارت چونکہ روس کے قریب تھا اور امریکہ کو جنوبی ایشیا میں ایسے ملک کی تلاش تھی جو وقت آنے پر روس کا مقابلہ کر سکے اور اس کے گرم پانیوں تک پہنچنے کے خواب کو پورا نہ ہونے دے، پاکستان بھارت کی جانب سے خوف میں مبتلا تھا۔ اسے اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے فوجی تعاون کی ضرورت تھی۔ امریکہ اور پاکستان نے سینٹوں کے معاہدے کر لیے۔ ان معاہدوں کے بعد پاکستان امریکہ کے اثر و رسوخ میں چلا گیا۔ آرمی چیف ایوب خان نے ستمبر-اکتوبر 1953 میں سول حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر اپنی منشا کے مطابق امریکہ کا دورہ کیا۔ حالانکہ پاکستان کے سویلین سربراہ اور وزیر خارجہ امریکہ کا دورہ کرنے کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے، ایوب خان نے مناسب قیمت پر ایک ایسی ڈیل کی کوشش کی جس کے مطابق پاکستان مغرب کے اتحادی کا کردار ادا کر سکے۔ امریکہ کے صدر آئیزن ہاور نے کوریا سے توجہ ہٹا کر پاکستان، ایران، ترکی اور عراق جیسی فرنٹ لائن ممالک کی عسکری صلاحیت بڑھانے پر توجہ دی، جس کا مقصد روس کے گرد ایک مضبوط حصار قائم کرنا تھا۔ امریکی تعاون حاصل کرنے کے لیے ایوب خان اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے ایک امریکی اہلکار کو کہا کہ "Our army can be your army if you want"، اگر آپ چاہیں تو ہماری آرمی آپ کی آرمی بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قیمت مناسب دی جائے۔ بوگرا نے خواجہ نظام الدین، فضل الرحمن اور مشرقی پاکستان کے دوسرے لیڈروں کی جانب سے پیش کی گئی آئینی ترامیم سے اتفاق کیا اور آئین ساز اسمبلی نے 20 ستمبر 1954 کو پروڈا کا قانون منسوخ کر دیا، جس کے تحت گورنر جنرل کو بدعنوان وزراء اور سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ آئین ساز اسمبلی نے 1935 کے ایک ایکٹ میں ترمیم کر کے گورنر جنرل کے کابینہ توڑنے کے اختیارات بھی ختم کر دیے۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب گورنر جنرل دارالحکومت سے باہر تھے۔ اسمبلی نے غیر معمولی
عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منظور ہونے والی ترمیم اس روز گزٹ میں شائع کر دی۔ محمد علی بوگرا نے نئے آئین کا مسودہ کافی حد تک تیار کر لیا تھا اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بابائے قوم کے یوم ولادت 25 دسمبر 1954 کو نیا آئین نافذ کر دیا جائے گا۔ اسٹیفن کوہن نے اپنی کتاب پاکستان آرمی میں اس ضمن میں بوگرا کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ درج کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک انتہائی سینئر سابق جنرل نے جو ان واقعات میں کلیدی کردار ادا کر چکے تھے، سیاست دانوں کے ساتھ اپنے ٹکراؤ کا قصہ سنایا، جس کی بنا پر فوج براہ راست مداخلت کی طرف راغب ہوئی۔ میں ان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے دفتر گیا۔ اس زمانے میں 1953 میں صرف میجر جنرل تھا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں انہیں جانتا تھا۔ وہ نوجوان اور نا تجربہ کار تھے، مگر بنگالی ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ میری طرف مڑ کر بولے، جنرل سر، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ نہیں پتہ، کیا ہوا؟ میں نے کہا، نہیں، میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کو بیشتر اختیارات سے معلوم کرنے کی قرارداد منظور کی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب وہ ایبٹ آباد سے آئیں تو ہنگامی حالت نافذ کر دیں گے اور مداخلت کے لیے فوج کو استعمال کریں گے۔ کیا آپ ان کی بات مانیں گے؟ ذرا سوچئے، ملک کا وزیر اعظم اور وزیر دفاع ایک معمولی آدمی آرمی کے ایک میجر جنرل سے اتنے حساس سیاسی معاملات پر مشورہ کر رہا ہے۔ مجھے چیف ایوب خان کی طرف سے کوئی بریفنگ نہیں ملی۔ میں نے کہا، جناب، اگر یہ حکم محکمانہ توسط سے کمانڈر ان چیف کو پہنچے گا تو وہ تعمیل کریں گے۔ اس صورت میں یہ قانونی حکم ہوگا۔ اگر آپ حکم سے پوچھے بغیر آیا تو غیر قانونی ہوگا اور وہ عمل نہ کر سکیں۔ اگر آپ ہم سے کہیں آ جاؤ تو ہم تعمیل کریں گے۔ اس پر انہوں نے فون اٹھایا اور میری موجودگی میں وزیر قانون سے بات کی۔ کہنے لگے کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے جنرل۔ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے انٹیلی جنس والوں سے بھی بات کی۔ میں نے اس شخص کو طرف دیکھا اور سوچا یہ بچوں کی طرح ہے اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ مجھے اتنی ٹھیس لگی کہ میں باہر نکل آیا، اپنے دفتر گیا اور سیکورٹی فون پر کمانڈر ان چیف سے رابطہ کیا۔ سر، دیکھیں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ اسی قسم کا آدمی ہے، مزہ چکھاتے ہیں اسے، یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ سیاسی انتشار وقت پر بھی آیا جب ہم نے محسوس کیا کہ آرمی کا تحفظ ضروری ہے۔ اس وقت یہ لوگ آرمی ہی کے اندر گروہ بندیاں کر رہے تھے۔ پنجابی اور سندھی سیاستدان دولتانہ اور کھوڑوں اور کراچی کے تاجر سول اور آرمی بیوروکریسی کے ساتھ مل گئے اور گورنر جنرل غلام محمد کو حمایت کا یقین دلا دیا۔ غلام محمد نے وزیر اعظم بوگرا کو امریکی دورے سے فوری واپس بلا لیا اور بوگرا جب کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو فوج کے جرنیل انہیں اپنی کار میں بٹھا کر سیدھا گورنر جنرل کے دفتر میں لے گئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دستور ساز اسمبلی کو برطرف کرنے کے سلسلے میں گورنر جنرل کو فوج کے اشریوات حاصل تھیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس سے مشورے کے بعد 24 اکتوبر 1954 کو ایک حکم نامے کے ذریعے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ غلام محمد کا دوسرا سنگین اور عاقبت نااندیش اقدام تھا، جس نے ملک اور قوم کو گہری آئینی، سیاسی اور جمہوری بحران میں مبتلا کر دیا۔ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ چیف کورٹ میں گورنر جنرل کے اس اقدام کو چیلنج کر دیا۔ سندھ چیف کورٹ نے متفقہ فیصلہ دیا کہ آئین ساز اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے اور اسے اس وقت تک نہیں توڑا جا سکتا جب تک وہ اپنے مقصد حاصل نہ کر لے جس مقصد کی خاطر یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے۔ وفاق پاکستان نے اس فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل کی۔ چیف جسٹس فیڈرل کورٹ جسٹس منیر اور بینچ میں شامل اکثریتی ججوں نے چیف کورٹ سندھ کے متفقہ فیصلے کو کل عدم قرار دے کر گورنر جنرل غلام محمد کے دستور ساز اسمبلی کو توڑنے کے اقدام کو آئینی قرار دے دیا۔ بینچ کے رکن جسٹس اے آر کارنیلس نے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے اختلافی نوٹ لکھا۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا یہ پہلا افسوسناک فیصلہ تھا جس میں فیڈرل کورٹ نے آئینی تقاضوں اور سیاسی و جمہوری ادارے کی بقا کے خلاف فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس منیر نے عوام کی منتخب دستور ساز اسمبلی کو زندہ درگور کر دیا۔ جسٹس منیر نے اپنا ہاتھ اسمبلی پر رکھنے کے بجائے ایک بیوروکریٹ گورنر جنرل کے ہاتھ میں دے کر وہ عدلیہ کی آزادی کے شاندار روایت کم کر سکتے تھے، مگر ہماری عدلیہ حکمرانوں کی لونڈی بن گئی۔
جسٹس منیر نے بعد میں کئی مواقع پر تسلیم کیا کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ ملکی تقاضوں اور سیاسی مصلحت کے تحت کیا تھا۔ غلام محمد کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کے مطابق فیڈرل کورٹ میں مولوی تمیز الدین کے کیس کے سماعت کے دوران ان کا ایک اسسٹنٹ بغیر اطلاع کے آفس میں غائب ہو جاتا تھا۔ اس کی جواب طلبی کی گئی تو اس نے تحریر طور پر معذرت کی اور زبانی بتایا کہ وہ گورنر جنرل غلام محمد کے خفیہ پیغام لے کر جسٹس منیر کے پاس جایا کرتا تھا۔ حمیدہ کھڑو کے مطابق غلام محمد نے اسمبلی توڑنے سے قبل چیف جسٹس منیر کو اپنے دفتر بلایا اور اسے انتباہ کیا اور اسمبلی بحال نہ کرے۔ چیف جسٹس نے تعاون کیا۔ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی اگر خواجہ نظام الدین کو برطرفی کو قبول نہ کرتی تو غلام محمد کبھی اسمبلی کی طرف برطرف نہ کرتے۔ جب منتخب نمائندے ایک بار کسی حکمران کے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی اہمیت اور طاقت کھو بیٹھتے ہیں اور آمرانہ مزاج رکھنے والے حکمران منتخب نمائندوں پر بالادستی اختیار کر لیتا ہے۔ غلام محمد نے اسمبلی کے سیاسی اراکین کو تو گھر بھیج دیا، مگر بوگرا جس کی اما پر دستور ساز اسمبلی نے آئینی ترمیم کی تھی، اسے وزیر اعظم برقرار رکھا۔ بوگرا بیوروکریسی کے رشتے میں جڑا ہوا تھا اور امریکہ کا منظور نظر تھا، لہٰذا اسے معاف کر دیا گیا اور بوگرا نے بھی اسمبلی کی برطرفی کو تسلیم کر لیا۔ بعد اہم سیاستدان بھی اسمبلی کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ممتاز سیاستدان جو تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے دعوے دار تھے، سول ملٹری بیوروکریسی کے جونیئر پارٹنر بننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سول اور ملٹری بیوروکریٹس کے گٹھ جوڑ نے کمزور اور منقسم سیاستدانوں پر مکمل بالادستی حاصل کر لی۔ بوگرا نے نئی وزارت تشکیل دی۔ آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان وردی سمیت وزیر دفاع بن گئے۔ سیکرٹری وزیر سکندر مرزا اور وزیر داخلہ اور سیکرٹری جنرل سول سروس چودھری محمد علی وزیر خزانہ بن گئے۔ یہ حضرات مسلم لیگ کے رکن بھی نہیں تھے۔ سول اور ملٹری بیوروکریٹس نے گورنر جنرل، وزارت عظمیٰ، دفاع، داخلہ اور خزانہ جیسے اہم سیاسی مناصب پر قبضہ کر لیا۔ سول اور ملٹری بیوروکریٹس کی کابینہ میں شمولیت قائد اعظم کے نظریہ، سیاست و حکومت کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ پاکستان کے سیاستدانوں کا فرض تھا کہ وہ متحد ہو کر سرکاری ملازمین کی کابینہ میں شمولیت کو چیلنج کرتے اور مزاحمتی تحریک شروع کرتے۔ مسلم لیگ منتشر اور غیر منظم تھی۔ حکمران کی تابع داری ان کے مزاج اور فطرت کا حصہ تھا، لہذا پاکستان کی تاریخ کا پہلا سول ملٹری انقلاب کامیاب ہو گیا اور اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ انقلاب ایک سویلین مارشل لا تھا جس کی قیادت کمانڈر ان چیف کے ہاتھ میں تھی۔ گورنر جنرل اور وزیر اعظم سویلین بیوروکریٹ تھے، مگر کلیدی فیصلے کمانڈر ان چیف وزیر دفاع کی منظوری سے ہوتے تھے، گویا فوج نے بالواسطہ اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنرل ایوب نے وزیر دفاع کی حیثیت سے کابینہ میں شمولیت کے بارے میں کہا، میں نے دفاع کی وفاقی وزارت اس لیے قبول کی کیونکہ میں سیاستدانوں اور فوج کے درمیان ایک پل بننا چاہتا تھا۔ جنرل ایوب وزیر دفاع بنے تو اونٹ کا سر خیمے میں آ گیا اور رفتہ رفتہ پورا اونٹ خیمے میں داخل ہو گیا۔ جنرل ایوب کو وزیر دفاع کی حیثیت سے فوج میں افسروں کی تعیناتی، ٹرانسفر، پروموشن اور ریٹائرمنٹ کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ جب سول حکومتیں فوج پر انحصار کرنے لگیں تو فوج اقتدار ایک فرد سے دوسرے فرد، ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو منتقل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں یہی تماشا ہوتا رہا اور بعد میں اس روایت نے مستقل شکل اختیار کر لی۔ میگرات لکھتے ہیں، نہ تو پاکستان کے عوام تعلیم کی کمی کی بنا پر اور نہ ہی سیاستدان مبینہ بد نظمی اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کے خاتمے کے ذمہ دار تھے۔ اس کی ذمہ داری مرزا سکندر، مرزا غلام محمد اور منیر چیف جسٹس پر عائد ہوتی ہے، جس نے ان کی آمرانہ سرگرمیوں کے لیے آئینی جواز فراہم کیا۔ فیڈرل کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان کے دوسری دستور ساز اسمبلی منتخب کی گئی، جو 80 ارکان پر مشتمل تھی۔ پہلی دستور ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کی اکثریت تھی، دوسری اسمبلی میں اس کے صرف 25 ارکان منتخب ہو سکے۔ دستور ساز اسمبلی کے اراکین کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نے متناسب نمائندگی کے اصول پر کیا۔ غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی توڑنے کے بعد نئے عام انتخابات کے ذریعے نئی اسمبلی منتخب کرنے سے گریز کیا
تاکہ سیاستدان بالادستی حاصل کر سکیں۔ گورنر جنرل غلام محمد کی صحت زیادہ بگڑ گئی، ان کی کابینہ کے 14 وزراء میں سے صرف 7 وزیر اسمبلی کے رکن رہے۔ چنانچہ گورنر جنرل غلام محمد اور وزیر اعظم بوگرا دونوں کو اپنے عہدوں سے علیحدہ ہونا پڑا۔ بوگرا کابینہ کے وزیر داخلہ سکندر مرزا قائم مقام گورنر جنرل اور فائنانس منسٹر چودھری محمد علی وزیر اعظم بن گئے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے چودھری محمد علی کے بارے میں یہ ریمارکس دے دیے: مسلمہ پارلیمانی روایات سے افسوسناک انحراف۔ چودھری محمد علی ایک سول سرونٹ تھے۔ ان کی بطور وزیر اعظم نامزدگی اس بات کی دلیل تھی کہ سیاسی قیادت بحران کا شکار تھی۔ حسین شہید سہروردی وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے موزوں سیاسی شخصیت تھے، مگر سول سرونٹ کو ترجیح دی گئی۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پاکستانی قوم کنفیوز اور تقسیم ہو چکی تھی۔ مذہبی عناصر اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے، جبکہ لبرل عناصر پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے پر زور دیتے۔ سکندر مرزا نے 7 فروری 1955 کو نیو یارک ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا: ہم اسلام کے بارے میں وحشیانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ پاکستان سب سے پہلے اور پاکستان سب سے آخر ہونا چاہیے۔ سکندر مرزا اور ایوب خان کا خیال تھا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کے عقیدے کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اسلام کے بارے میں اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ دستور ساز اسمبلی نے 30 ستمبر 1955 کو ایک بل منظور کر کے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ سیاسی نہیں بلکہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کا تھا، جس کا مقصد بنگال کی اکثریت کو قبول نہ کرنا اور وفاق پر مغربی پاکستان، خاص طور پر پنجاب کی بالادستی کو قائم رکھنا تھا۔ 1 یونٹ کا فیصلہ پاکستان کے لیے خوشگوار ثابت نہ ہوا اور مشرقی پاکستان کے علاوہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں اثاثے محرومی پیدا ہوا۔ چودھری محمد علی کے دور اقتدار میں 23 مارچ 1956 کو آزادی کے تقریباً 9 سال بعد پاکستان کے عوام کو پہلا آئین نصیب ہوا۔ 1956 کے آئین کے نفاذ کے بعد سکندر مرزا نے صدارت کا منصب سنبھال لیا۔ سکندر مرزا نے آئین کی منظوری اس شرط پر دی کہ انہیں صدر بنایا جائے۔ سکندر مرزا نے نئی سیاسی جماعت ریپبلکن کے نام سے بنائی۔ ایوان صدر میں وزارتوں اور امارات کے حصول کے لیے اراکین اسمبلی کی منڈی لگ گئی۔ سکندر مرزا کے دور صدارت میں 4 وزرائے اعظم کا اقتدار ختم ہوا۔ چودھری محمد علی نے مغربی پاکستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے ڈاکٹر خان صاحب کا انتخاب کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں۔ ان کا تعلق کانگریس سے تھا اور مسلم لیگی اس نامزدگی پر ناراض تھے۔ ڈاکٹر خان صاحب کو صدر سکندر مرزا کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے مسلم لیگ کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی قائم کر لی۔ سیاستدان جمہوریت کے استحکام کے پیش نظر متحد ہونے کے بجائے مقیم ہو گئے۔ سول اور ملٹری بیوروکریٹس نے سیاستدانوں کے اختلاف سے خوب فائدہ اٹھایا۔ چودھری محمد علی نفیس انسان تھے اور ملحاتی سازشوں میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کو قومی اسمبلی میں اکثریت کا اعتماد حاصل تھا، مگر انہوں نے مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی کے سیاسی کشمکش کی وجہ سے بیزار ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ حسین شہید سہروردی مشرقی اور مغربی پاکستان کے پاپولر لیڈر تھے۔ ان کو وزیر اعظم ان شرائط پر قبول کیا گیا کہ وہ مغرب نواز خارجہ پالیسی جاری رکھیں گے، فوج کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے اور مولانا باشانی کی عوامی لیگ کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھیں گے۔ ان شرائط سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کتنی منہ زور ہو چکی تھی۔ سہروردی نے ستمبر 1956 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا اور سہروردی کو اقتدار سنبھالتے ہی 1 یونٹ کی مخالفت کی۔ جداگانہ اور مخلوط انتخاب پر اختلافات اور مذہبی رہنماؤں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی پاکستان کے جاگیردار پہلے ہی ان کے خلاف تھے۔ سہروردی کے لیے صوبوں کے مطالبات اور وفاق کے مفادات کے درمیان توازن رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے مراعات کا اعلان بھی کیا اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے لیے $10 ملین کی امداد کا کثیر حصہ مشرقی پاکستان میں خرچ کر دیا۔ کراچی کے تاجر اور صنعت کار سہروردی سے ناراض ہو گئے۔ ریپبلک نے اس کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سہروردی نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی خواہش کا اظہار کیا،
جسے اسکندر مرزا نے مسترد کر دیا اور مستعفی نہ ہونے کی صورت میں سہروردی کو برطرف کرنے کی دھمکی دے دی۔ سہروردی نے 10 اکتوبر 1957 کو استعفیٰ دے دیا۔ اسکندر مرزا کے قریبی دوست اور مغربی پاکستان کے تاجروں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ کے لیڈر آئی چندریگر پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے سہروردی کی طرف سے مشرقی پاکستان کو دی جانے والی $10 ملین کی امداد روک لی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کا کام کھٹائی میں پڑ گیا۔ کوشش کے باوجود آئی چندریگر 2 ماہ سے زیادہ وزیر اعظم نہ رہ سکے۔ ان کے وزارت عظمیٰ کے منصب سے علیحدہ ہونے پر بھارت کے وزیر اعظم نہرو نے ایک تاریخی جملہ کہا: میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنا پاکستان کے وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ فیروز خانوں، جنہیں قومی اسمبلی میں ریپبلکن کے 21 اراکین کی حمایت حاصل تھی، پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بن گئے اور دوسرے سیاسی گروپوں سے مل کر مخلوط حکومت قائم کر لی۔ اسکندر مرزا نے سیاسی جماعتوں کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا۔ یہ درست ہے کہ سیاستدانوں نے اصولی اور جمہوری سیاست کا مظاہرہ نہ کیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سول اور ملٹری بیوروکریٹس نے مرکز کی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے صوبوں کو خود مختار اور مستحکم نہ ہونے دیا۔ آزادی کے بعد 7 برسوں میں 10 صوبائی وزرائے اعلیٰ کرپشن اور قانونی بے ضابطگیوں کے الزام میں برطرف کیے گئے۔ صوبوں میں گورنر راج نافذ ہوئے۔ ان اقدامات سے سیاستدان بدنام اور سیاسی جماعتیں کمزور ہوئیں۔ 1947 میں خان صاحب صوبہ سرحد، 1948 میں کھوڑو سندھ، 1949 میں خدا بخش سندھ اور خان محمد پنجاب، 1951 میں کھوڑو سندھ، 1953 میں ممتاز دولتانہ پنجاب، 1954 میں عبدالستار پیر زادہ سندھ، فیروز خان نون پنجاب اور فضل الحق مشرقی پاکستان۔ پاکستان میں حکومتوں کے بنانے میں کوئی تبدیلی قومی اسمبلی کا کوئی کردار نہیں رہا۔ حکومت سازی کے فیصلے اسمبلی سے باہر کیے جاتے رہے۔ کوئی ایک حکومت بھی اسمبلی میں عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم نہ ہوئی۔ پاکستان کے عوام حکومتوں کی تبدیلی سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اسکندر مرزا انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کر کے ملتوی کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے مارچ 1959 میں عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ملک کے اندر انتخابی سرگرمیاں زور شور سے شروع ہو گئیں۔ خان عبدالقیوم خان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں دورے کر کے جلسوں سے پرجوش خطاب کر رہے تھے۔ ایک جلسے میں انہوں نے کہا: مرکزی حکومت نے امپلائمنٹ ایکسچینج کی شکل اختیار کر لی ہے، جو بے روزگار سیاستدانوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ خان قیوم 32 میل لمبے جلسے کے ساتھ گجرات پہنچے۔ جلوس کے شرکاء نے انتخابات کے حق میں اور اسکندر مرزا کے خلاف پرجوش نعرے لگائے۔ خان قیوم نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا چیلنج دے دیا۔ سہروردی مشرقی اور مغربی پاکستان کے دورے کر کے سیاستدانوں کو متحد کرتے رہے۔ انہوں نے انتخابات کے بعد فیروز خان نون کو پاکستان کا صدر بنانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اسکندر مرزا عوامی جلسہ اور جلوسوں سے خوفزدہ ہو گئے۔ اسکندر مرزا کا خیال تھا کہ نئے انتخابات کے بعد اقتدار ان کی گرفت سے نکل جائے گا۔ پاک فوج بھی انتخابات سے خوفزدہ تھی۔ جنرل ایوب کی کمانڈر ان چیف کی مدت ختم ہونے والی تھی اور منتخب حکومت سے انہیں توسیع ملنے کی امید نہ تھی۔ امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ نئے انتخابات کے نتیجے میں پروگریسو اور جمہوری جماعتیں اقتدار پر قابض ہو جائیں گی اور پاکستان کے امریکہ سے دفاعی معاہدے ختم کر دیں گی۔ اس طرح علاقے میں امریکی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اگر سہروردی کو انتخابات کے بعد مخلوط حکومت بنانے کا موقع مل جاتا تو بنگالیوں کا اساس مرومی ختم ہو جاتا اور جمہوریت پٹڑی پر چڑھ جاتی۔ سہروردی قومی سطح کے باصلاحیت لیڈر تھے۔ الطاف گور کے مطابق ایوب خان نے کہا: سیاستدانوں کو انتخابی فوبیا ہو گیا ہے۔ وہ اقتدار میں آنے کے لیے بے چین ہیں اور مجھے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے فوج کو تباہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، جو ملک کا واحد محافظ ادارہ ہے۔ جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے سے قبل ہی اصل حکمران کی طرح کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر عبدالقادر نے اگست 1958 میں کہا کہ
افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے دفاعی بجٹ اور امریکن ایڈ کو کم کرنا ضروری ہے۔ ایوب خان نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر گورنر اسٹیٹ بینک کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے اور اس کی ناپسندیدہ سرگرمیوں کو روکنے کی ہدایت کی۔ ایوب خان نے خواجہ نظام الدین سے لے کر فیروز خانون تک سب کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیے اور ان پر طنز و مزاح کے تیر برساتے رہے۔ پاکستان کی ابتدائی سالوں میں بھارت کی جانب سے خطرہ سیاستدانوں اور سول ملٹری بیوروکریٹس کے ذہنوں پر طاری رہا۔ ان کا بجا طور پر یہ خیال تھا کہ دفاعی طور پر ایک کمزور ریاست سماجی اور معاشی ترقی نہیں کر سکتی، لہذا پاکستان کے ہر حکمران نے دفاع کو بڑی اہمیت دی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1948 میں کہا کہ دفاع پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے، لہذا اس شعبے کو حکومت کے دوسرے تمام شعبوں پر بالادستی حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم محمد علی بغرا نے اپنے ایک پالیسی بیان میں کہا کہ وہ مضبوط دفاع کی خاطر عوام کو بھوکا رکھنا بھی گوارا کر لیں گے۔ اسکندر مرزا نے 1957 میں ایک بیان میں کہا کہ ہر پاکستانی کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ پاکستان کی افواج کو مضبوط بنائے تاکہ ہمارے عوام امن میں رہ سکیں۔ یہ درست ہے کہ ریاست پاکستان کا دفاع پہلی ترجیح ہوتی ہے، مگر ہمارے حکمران بھارت کے خوف میں اس قدر مبتلا تھے اور فوجی جرنیلوں کو دباؤ میں تھے کہ وہ یہ بھول گئے کہ سیاسی استحکام اور دفاع لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر کے ایک آزاد، خود مختار، خوشحال اور مضبوط ریاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کاش ہمارے سیاستدان اور بیوروکریٹس پاکستان کو ابتدائی سالوں میں دفاع کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی نظام بھی دے سکتے۔ اسکندر مرزا اور جنرل ایوب قریبی دوست تھے مگر انفرادی خواہشات کے حامل تھے، مگر اس امر پر متفق تھے کہ سیاستدان نااہل اور کرپٹ ہیں، لہذا اقتدار ان کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ سیاستدان اقتدار کی کشمکش میں اس قدر ملوث ہو چکے تھے کہ انہیں پارلیمانی جمہوری روایات کا کوئی احساس نہ تھا۔ ستمبر 1958 میں مشرقی پاکستان کے صوبائی اسمبلی میں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی گئی تو اسمبلی کے اندر اس قدر ہنگامہ آرائی ہوئی کہ ایوان کے اندر پولیس کو طلب کرنا پڑا۔ اس ہنگامہ آرائی میں 30 اراکین اسمبلی زخمی ہوئے اور ڈپٹی اسپیکر شاہد علی زخمیوں کی تاب نہ لا سکے، ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ صوبوں میں ون یونٹ توڑنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی یہ مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی کیونکہ اس طرح وفاق کی طاقت کم ہو سکتی تھی اور صوبے قدرے مستحکم ہو جاتے۔ صوبائی سیاست محلاتی سازشوں اور محاذ آرائی کا شکار رہی۔ صوبائی لیڈر اقتدار کے حصول کے لیے جمہوری روایات کو پامال کرتے رہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے مسلم لیگ میں گروہی اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی مگر غلام محمد اور اسکندر مرزا اپنے اقتدار اور سیاسی مفادات کے لیے صوبائی لیڈروں کو آپس میں لڑاتے رہے۔ صوبائی سیاست اور حکومت میں سرگرم حصہ لینے والے قابل ذکر سیاستدانوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پنجاب میں میاں ممتاز دولتانہ نواب افتخار، سردار شوکت، خضر حیات، ملک فیروز، نون، میاں افتخار الدین، مشتاق احمد گورمانی، چودھری محمد چٹھا۔ سندھ میں ایوب کھڑو، پیر الہی بخش، پیر زادہ، عبدالستار، یوسف ہارون، جی ایم سید، قاضی فضل اللہ، میر غلام علی تالپور، قاضی عیسیٰ آغا، غلام نبی پٹھان۔ سرحد میں خان عبدالقیوم خان، پیر مانکی شریف، خان عبدالغفار خان، ڈاکٹر گوہان صاحب، سردار بہادر خان، سردار عبدالرشید یوسف خٹک۔ مشرقی پاکستان میں چودھری خلیق الزمان، حسین شہید سہروردی، مولانا عبدالحمید باشانی، مولوی فضل الحق، مولانا محمد اکرم خان۔ ابتدائی سالوں میں صوبوں کی سیاست کے بارے میں سید نور احمد کمتراز ہیں۔ دسمبر 1957 میں ملک فیروز خانون نے جو وزارتیں مرتب کی وہ پاکستان کے پارلیمانی دور کی آخری اور سب سے کمزور وزارت تھی۔
جب یہ وزارت بنی تو ملک کے سیاسی حالات میں ابتری اپنی انتہا کے قریب پہنچ چکی تھے۔ عوام کی نمائندگی کے نام پر جو سیاستدان مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر قابض تھے، ان کی نگاہوں سے ملک کی تعمیر و ترقی اور مستقبل اور عوام کی فلاح و بہبود کا ہر مسئلہ قطعاً اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کے نزدیک اہمیت صرف ایک سوال کو حاصل تھی: کون سے گٹھ جوڑ کے ذریعے اکثریت قائم کی جا سکتی ہے یا قائم شدہ اکثریت کو توڑا جا سکتا ہے۔ برسر اقتدار پارٹیوں کا تمام وقت اپنی اکثریت کو بچانے اور مخالف پارٹیوں کا تمام وقت ان کی اکثریت کو توڑ کر متبادل اکثریت قائم کرنے کی کوشش میں صرف ہوتا تھا، اور اس شطرنج کے کھیل میں کسی پارٹی کو کسی قسم کی بے اصولی اور بدعنوانی سے آر نہ تھا۔ اس صورتحال کا لازمی نتیجہ تھا کہ ملک کی اقتصادی اور معاشی زندگی تیزی کے ساتھ تباہی کے راستے پر جا رہی تھی۔ ملک اقتصادی دیوالیہ پانی کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا۔ پیداوار برآمدات کی مقدار روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلا 5 سالہ تعمیری منصوبہ نازک حالت میں چل رہا تھا۔ سونے وغیرہ کے محفوظ ذخائر کم ہوتے ہوتے خطرے کے نشان سے بھی نیچے چلے گئے تھے۔ پاکستان کے نیک نام سیاستدان شیر باز مزاری نے جمہوریت کی ناکامی کا بڑا ذمہ دار غلام محمد اور سکندر مرزا کو قرار دیا، جنہوں نے آئین ساز میں رکاوٹیں کھڑی کی اور منتخب نمائندوں کو امور مملکت چلانے کا آزادانہ موقع نہ دیا۔ سیاستدانوں نے بیوروکریٹس کے اشاروں پر ذاتی اقتدار کے لیے جمہوری اصولوں کو پامال کیا، اور جنرل ایوب خان نے بیوروکریٹس کی حوصلہ افزائی کر کے جمہوریت کو جڑ پکڑنے کا موقع نہ دیا۔ پاکستان کے ابتدائی 10 سال قیمتی 10 سال سیاستدانوں اور سول ملٹری بیوروکریٹس کی سیاسی کشمکش میں گزر گئے۔ آئینی، جمہوری اور سیاسی ادارے مستحکم نہ ہو سکے۔ جنرل ایوب خان نے 1951 میں کمانڈر ان چیف بننے کے بعد سیاست اور جمہوریت کو پہنچنے نہ دیا۔ ان کی حکومت اور سیاست میں غیر ضروری مداخلت حالات کی خرابی کا سبب بنی، اور بعد میں انہوں نے خود ہی حالات کی ابتری کا بہانہ بنا کر اقتدار پر قبضہ کر کے ملک پر مارشل لا مسلط کر دیا۔ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ جب ایوب خان نے 1958 میں اقتدار سنبھالا، اس وقت ملک کی معیشت تباہ حال تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1957-58 کے قومی بجٹ میں 32 لاکھ روپے فالتو سرپلس دکھائے گئے تھے۔ 1956-1957 کے قومی بجٹ میں دفاع کے لیے 800.9 ملین روپے مختص کیے گئے، جبکہ 1957-58 میں بڑھ کر 854.2 ملین روپے اور 1958-59 میں 996.6 ملین روپے ہو گئے۔ دفاعی اخراجات میں ہر سال اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم تھی، لہٰذا ان تجزیہ نگاروں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا جن کی رائے یہ ہے کہ جب 1958 میں ایوب خان نے اقتدار سنبھالا، اس وقت پاکستان کی سیاسی اور معاشی حالت دگرگوں تھی۔ 1947 سے 1958 تک غیر نمائندہ پارلیمنٹ کا تجربہ کیا گیا۔ اسی دوران صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تو ہوئے، مگر قومی اسمبلی کے انتخابات نہ کرائے گئے۔ 2 دستور ساز اسمبلیوں نے قانون ساز اداروں کے طور پر کام کیا، اور اختیارات گورنر جنرل، صدر اور وزیر اعظم کے درمیان منتقل ہوتے رہے۔ 1958 میں یہ سیاسی نظام تبدیل ہو گیا۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے ایڈ ٹو پالیسی کی حکمت عملی اپنائی۔ امریکہ پاکستان کو امداد دیتا اور پاکستان کی خارجہ اور معاشی پالیسی کو مانیٹر کرتا۔ مسٹر R.W.D. فلاور، برطانوی ہائی کمشنر کراچی نے 21 مئی 1958 کو ایک خط لندن روانہ کیا، جس کا ریفرنس نمبر 2358936 ہے۔ اس خطے میں مسٹر فلاور نے تحریر کیا کہ سکندر مرزا کچھ عرصے تک اقتدار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ خیال ان کے ذہن میں اس وقت آیا جب دسمبر 1957 میں چندرگوری حکومت کا خاتمہ ہوا۔ الیگزینڈر سائمن، ہائی کمشنر برطانیہ نے کراچی سے بتاریخ 27 ستمبر 1958 کو ایک خط ریفرنس 2358943 لندن مرسال کیا، جس میں تحریر کیا۔ یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے سابقہ
خط کے آخری پیراگراف میں جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ بالکل درست تھے۔ صدر اسکندر مرزا کے لیے اگر ممکن ہوا تو وہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ذہن میں فوج کی حمایت سے انقلاب کے ذریعے ذاتی اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ اس نے خصوصی طور پر مجھ سے درخواست کی کہ میں مسٹر میکنن کو اس بارے میں مطلع کروں۔ اس نے کہا اسے امید ہے کہ مسٹر اس بات کا ادراک کریں گے اور وہ جو قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس کی حمایت کریں گے، یعنی اسے صدر بنوائیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ نے جو سیکرٹ پیپر ڈی کلاسیفائی کیے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان دونوں امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور ان سے ہدایات لیتے تھے اور پاکستان کی حساس نوعیت کی اہم معلومات کے سلسلے میں ان سے مشاورت کرتے تھے۔ اگر ابتدائی سالوں میں امریکہ اور برطانیہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر معمولی مداخلت کر رہے تھے تو آج ان کی مداخلت کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا باب نمبر 3۔ انشاءاللہ باب نمبر 4 میں جلد ہی ملتے ہیں، جس کا موضوع ہے پاکستان میں فوجی اقتدار کا بانی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔